السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحذر الفقی، اور جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 16۔ ہم جس ٹاپک کا اس نشست میں آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے باب النوادر، اور بریکٹ میں لکھا ہے متفرقات۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اور حدیث نمبر 559 پہ لکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد فقیہ سے زیادہ اور کسی کی موت ابلیس کو پسند نہیں۔ فقیہ کی ہجے ہے فے قاف یہ ہے۔ آگے ہے حدیث نمبر 560 کے نیز آپ علیہ السلام سے قول خدا سورہ رعد کی آیت نمبر 41۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے تمام اطراف سے گھٹاتے چلے آئے ہیں۔ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا، لکھا پھر ساتھ ساتھ جملہ مکمل کرتے ہیں کہ نیز آپ نے قول خدا جو کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 41 ہے جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد علماء کا مفقود ہونا ہے۔ اب آئیے حدیث 561 کو پڑھیں۔ نیز آپ علیہ السلام سے قول خدا، یہ جو قول خدا ہے یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ ہے۔ لکھا ہے کہ کیا ہم نے اتنی عمریں نہ دی تھیں کہ جو نصیحت لینا چاہتا تھا وہ نصیحت حاصل کر لیتا؟ تو اس کے متعلق جب دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 18 سال والوں کے لیے سرزنش ہے۔ اب آئیے آگے حدیث نمبر 562، نیز آپ علیہ السلام سے قول خدا جو کہ سورہ الاسرار کی آیت نمبر 58 کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ اور کوئی بھی بستی ہو اس کو قیامت سے پہلے تباہ و ہلاک کر کے چھوڑ دیں گے یا اس پر عذاب نازل کریں گے۔ تو اس کے متعلق جب دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد موت سے فنا ہونا ہے۔ اگلی حدیث ہے 563 نمبر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کو مناسب نہیں کہ ہماری مصیبت میں ہم لوگوں کو تعزیت ادا کرو، مگر ہم لوگوں کے لیے یہ مناسب ہے کہ تمہاری مصیبت میں ہم تم لوگوں کو تعزیت ادا کریں۔ تم لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ ہم لوگوں کے خوشی کے موقع پر ہم لوگوں کو تہنیت ادا کرو، اس لیے کہ تم لوگ ہماری مصیبت میں ہمارے شریک ہو۔ اور پھر آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور شرکائے مصیبت ایک دوسرے کو تعزیت ادا نہیں کرتے۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ آگے ہے اگلی حدیث ہے 564، لکھا ہے حضرت ابوالحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو اپنے فرزند سے یا اپنی دختر سے کہتا ہے کہ میرے باپ اور میری ماں تجھ پر قربان یا میرے والدین تجھ پر قربان، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر والدین زندہ ہیں تو میری نظر میں یہ کہہ کر وہ عاق ہو جائے گا، اور اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 565۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر 2 قسم کے ہیں، ایک صبر ہوتا ہے مصیبت کے وقت، یہ صبر اچھا اور جمیل ہے، اور اس صبر سے افضل وہ صبر ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز تجھ پر حرام کر دی ہے تو اس سے تو رک جا اور اس پر صبر کر۔ اگلی حدیث ہے 566 نمبر۔ نیز امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 نوازشیں کی ہیں، ایک یہ کہ روح نکلنے کے بعد اس میں بدبو پیدا کر دیتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو کوئی بھی دوست اپنے دوست کو دفن نہ کرے۔ دوسرے مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو نسل منقطع ہو جائے۔ تیسرے اللہ تعالیٰ دانوں میں گھن اور
اور کیڑے پیدا کرتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو تمام سلاطین جس طرح سونے چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اسی طرح اس کا بھی ذخیرہ کر لیتے۔ اگلی حدیث ہے 567۔ نیز امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام مصیبت نازل ہونے سے پہلے بے چین ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو جاتا ہے تو پھر قضائے الہی پر راضی رہتے ہیں اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں کرتے کہ جس بات کو اللہ نے پسند کیا ہے ہم لوگ اس کو ناپسند کریں۔ اگلی حدیث ہے 568۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت آنے پر اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ آنسو بہا لے، اس سے اس کو سکون مل جائے گا۔ حدیث 569۔ ایک مرتبہ ابن ابی لیلہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ شیرین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جوان فرزند۔ پھر پوچھا اور اللہ تعالیٰ سے نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے تلخ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مفقود ہو جانا، میم فے قاف واو دال، مفقود ہو جانا۔ تو ابن ابی لیلہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام ہی لوگ اللہ کے مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 570۔ لکھا ہے نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر اپنے ہاتھ شفقت سے پھیرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یتیم کے ہر بال پر جس سے اس کا ہاتھ مس ہوا ہے اسے ایک نور عطا کرے گا۔ اب اگلی حدیث نمبر ہے 571۔ اور روایت کی گئی ہے کہ ہر بال کے عوض جس پر اس کا ہاتھ مس ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام ایک حسنہ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے نیکی لکھ دے گا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 572۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص قسی القلب قاف سین چھوٹی ہے الف لام قاف لام بے قسی القلب نہیں رہنا چاہتا تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی یتیم کو قریب بلائے، اس کے ساتھ ملاطفت میم لام الف توئے فے تے کرے، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے تو اللہ کے حکم سے اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس لیے کہ یتیم کا بھی ایک حق ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھائے، اس کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرے تو اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اگلی حدیث ہے 573۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی یتیم روتا ہے تو اس کے رونے سے عرش ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کون ہے کہ جس نے میرے اس بندے کو رلایا ہے جس سے میں نے اس کے ماں باپ کو بچپن میں چھین لیا ہے؟ مجھے اپنے عزت و جلال و الوے عین لام واو اور اس کے نیچے زیر بھی ہے و علو مکان کی قسم کہ جو شخص اس یتیم کو چپ کرائے گا میں اس کے لیے جنت واجب کر دوں گا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 574۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی اولاد مر گئی ہے بحکم خدا اس کی وہی اولاد اس کو جہنم سے بچائے گی۔ حدیث 575۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 6 چیزوں کو ناپسند کیا ہے اور میں اپنی اولاد میں سے جو اوصیاء ہیں اور میرے بعد جو ان اوصیاء کی اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہوں۔ حالت نماز میں فعل عبث کرنا، حالت صوم میں فحش کو گوئی کرنا اور صدقہ دینے کے بعد احسان جتانا، اور پھر ساتھ میں لکھا ہے جنب حالت میں مسجد کے اندر آنا، لوگوں کے گھروں میں جھانکنا اور قبرستان میں ہنسنا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 576۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب کبھی بھی قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی دوسری مٹی قبر پر ڈالی جائے گی تو وہ میت پر گراں ہوگی۔ حدیث نمبر 577۔ روایت کی گئی ہے کہ سندی بن شاہق نام ہے یہ، انہوں نے حضرت ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہا کہ آپ علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں خود اپنے پاس سے آپ کو کفن دوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت فریضہ حج اپنی عورتوں کا مہر اپنے کفن کی قیمت کی ادائیگی اپنے پاک و طاہر مال سے کرتے ہیں۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 578۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہمارے دشمن طاعون سے مرتے ہیں اور اے گروہ شیعہ تم لوگ پیٹ کے مرض سے مرتے ہو،
یہی تم لوگوں کی علامت ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 579۔ اور امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی قبر کی تجدید کی یا کوئی بدعت قائم کی تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ ہمارے مشائخ نے اس حدیث کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ محمد بن حسن صفار رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں لفظ جد اور یعنی جیم ہی سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے۔ اچھا، یہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ جدد، جیم دال دال، اچھا جدد، اور پھر آگے انورٹڈ کاما میں جیم لکھا ہوا ہے ساتھ ہی سے ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے۔ اور ہمارے شیخ محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ دن گزرنے کے بعد قبر کی تجدید اور اس کا لیپنا پوتنا جائز نہیں۔ پہلی مرتبہ لیپنے پوتنے کے بعد لیکن اگر مرنے والا مر جائے اور اس کی قبر کی لیپا پوتی کر دی جائے تو یہ جائز ہے کہ تمام قبروں کی مرمت کی جائے بغیر اس کے کہ اس کی تجدید کی جائے۔ اب آگے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے، اسی حدیث کے آگے بھی لکھا ہے کہ اور سعد بن عبداللہ رحمۃ اللہ نے کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جیم نہیں، یہ من حد قبرن ہے، اس کو جیم نہیں ہا سے پڑھا جائے گا، کہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص قبر کو اونٹ کے کوہان کی طرح قبہ دار بنائے۔ پھر لکھا ہے کہ اور احمد بن ابی عبداللہ برقی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ لفظ یعنی کہ جدد یا حدد نہیں بلکہ جدس، جیم دس سے جدس ہے، اور جدس کے معنی قبر کے ہیں، مگر میں نہیں سمجھ سکا کہ انہوں نے اس سے کیا مفہوم لیا ہے، اور جس طرف میرا خیال ہے وہ یہ کہ لفظ جدد جیم دال دال جیم ہی سے ہے اور اس کے معنی کسی قبر کو کھودنے کے ہیں، اس لیے کہ جو قبر کھودے گا اس کو جدید بنانے ہی کے لیے کھودے گا اور گڑھا کر کے نئی قبر بنائے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ تجدید جس کی طرف محمد بن حسن صفار کا خیال گیا، اور تجدید ہے یا تحدید ہے کیونکہ مجھے نقطہ نظر نہیں آ رہا، تحدید میں ساتھ ہا جو ہے الف ہا لکھا ہوا ہے، تحدید ہا بغیر نقطے کے، جس کی طرف سعد بن عبداللہ کا خیال گیا ہے، اور جو برقی نے کہا کہ یہ لفظ جدس جیم دال سے جدس ہے، یہ تمام کے تمام مفہوم حدیث میں داخل ہیں، اور جو شخص امام کی مخالفت کرے، بریکٹ میں لکھا ہے قبر کی، بریکٹ ختم ہو گیا یہاں پہ، تجدید کر کے یا اس کو کوہان شتر کی طرح قبہ دار بنائے یا اس کو اثر نو کھود کر بنائے اور اس میں سے کسی شے کو حلال سمجھے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ساتھ ہی پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، ابھی ہم وہی حدیث یعنی کہ 579 حدیثی کے ساتھ ساتھ آگے پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے اور امام علیہ السلام کے قول کا دوسرا ٹکڑا کہ من مثل مثالن یہ لکھا ہے جی، کہ اس کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے امام علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے یا کوئی دین ایجاد کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور میرا اس سلسلے میں یہ کہنا ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا کہنا ہے، اگر میں نے درست کہا ہے تو اللہ کی طرف سے، یہ ان لوگوں کی زبان پر جاری ہوا، اگر میں نے غلط کہا تو یہ خطا تو میری اپنی ذات سے ہوئی ہے۔ آئیے اب اگلی حدیث نمبر 580 پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اور عمار صاباتی سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میت کے متعلق دریافت کیا گیا کہ کیا میت کا جسد پوسیدہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہاں تک کہ اس تینت کے سوا جس سے وہ پیدا ہوا ہے نہ کوئی گوشت باقی رہتا ہے اور نہ ہڈی باقی رہتی ہے، مگر وہ تینت گول شکل میں قبر کے اندر باقی رہتی ہے، تاکہ جس طرح وہ پہلے پیدا کیا گیا تھا اسی طرح اب بھی پیدا کیا جائے۔ اب اگلی حدیث 581، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہڈیوں کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے اور ہم لوگوں کو کے گوشت کا کھانا
کیڑوں پر حرام کر دیا ہے اور اس میں سے ذرا بھی نہیں کھا سکتے، وہ اس میں سے ذرا بھی نہیں کھا سکتے۔ اب اگلا ہے حدیث نمبر 582، لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری حیات تم لوگوں کے لیے بہتر ہے اور میری ممات بھی تم لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری حیات کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں کہ اے رسول جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو خدا ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ پھر یہاں پہ یہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اور تم لوگوں سے میری مفارقت کے بعد تو تم لوگوں کے اعمال میرے سامنے ہر روز پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے ہوئے تو میں ان میں زیادتی کے لیے اللہ سے دعا کروں گا اور برے اعمال ہوئے تو میں اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بوسیدہ ہو جائیں گے، یعنی گل سڑ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے گوشت کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ پھر یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ اس میں سے ذرا بھی کھائے، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور اب ہے اگلی حدیث نمبر 583، لکھا ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ بندوں کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 105، ترجمہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ تم لوگ اپنے اپنے کام کیے جاؤ، خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین تمہارے کاموں کو دیکھیں گے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ اگلی حدیث ہے نمبر 584 کہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مسلوب میم صاد لام واو بے مسلوب، اور مسلوب کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے تختہ دار پر چڑھے ہوئے، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ مسلوب کے متعلق دریافت کیا گیا کہ کیا اسے بھی عذاب قبر ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زمین کا رب ہے وہی تو ہوا کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ ہوا کو وہی کرے گا اور وہ قبر سے بھی زیادہ اس کو فشار دے گی۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 585، لکھا ہے عمار صاباتی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میت کے سردار اور سر اور اس کی داڑھی کو ختمی سے دھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا آپ نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا جس کے اندر آپ نے غسل میت کا طریقہ بتایا ہے۔ اگلی حدیث ہے نمبر 586، لکھا ہے حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوبارہ سے پڑھتی ہوں، حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غسل میت غسل جنابت کی مانند ہے، اگر بال بھی زیادہ ہے تو ان پر 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے گا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 587، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میت کو دونوں قدموں کے درمیان رکھا جائے اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو غسل دیا جائے تاکہ دائیں اور بائیں کروٹ دینے میں پاؤں سے روکا جا سکے کہ کہیں میت منہ کے بل نہ گر پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 588، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار میں سے کسی شخص کے جنازے کے ساتھ پا پیادہ چل رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سواری پر کیوں نہیں بیٹھ لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ میں سواری پر چل رہا ہوں اور فرشتے پا پیادہ چل رہے ہوں۔ اگلی حدیث ہے 589، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی جس حدیث کے اندر غسل میت کا طریقہ بتایا ہے اس کے آخر میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میت کے کان میں ہرگز کوئی چیز نہ بھرو، اور اگر اس کی ناک سے کچھ بہنے کا خطرہ ہے تو اس پر روئی رکھ دو، اور اگر خطرہ نہ ہو تو اس پر بھی کوئی چیز نہ رکھو۔ پھر اب اگلی حدیث ہے 590 نمبر پہ، لکھا ہے کہ اور آپ علیہ السلام نے ایک دوسری طویل حدیث میں غسل میت کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے ناخنوں کو نہ کرے دو، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ خلال نہ کرو۔
اگلی حدیث ہے 591. نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے یہاں کوئی مر جائے تو اس کو قبلہ رو کر دو، اور اسی طرح جب غسل دو تو غسل کے پانی کے جانے کے لیے قبلے کی طرف گڑھا کھودو. اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 592. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو وہ اپنے جسد کے اوپر سایہ فگن اور منڈلاتی رہتی ہے. مومن اور غیر مومن دونوں کی روح ہر بات کو دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جب اس کو کفن پہنا کر تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو وہ پلٹ کر اپنے جسد میں آ جاتی ہے اور اس کی نگاہ کی قوت بڑھا دی جاتی ہے تو وہ جنت یا جہنم میں اپنی جگہ کو دیکھتی ہے. اگر وہ جنتی ہے تو بآواز بلند کہتی ہے کہ مجھے جلدی پہنچاؤ، مجھے جلدی پہنچاؤ، اور اگر جہنمی ہے تو چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ مجھے واپس لے چلو، مجھے واپس لے چلو. اور جو کچھ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کو جانتی ہے اور لوگوں کی باتیں سنتی ہے. اب اگلی حدیث ہے 593. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ارواح جنت کے ایک درخت پر اجساد کی شکل میں رہتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتی ہیں، ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہیں، اور جب دنیا سے نکل کر کوئی روح ان روحوں کے پاس پہنچتی ہے تو کہتی ہیں کہ اسے ذرا چھوڑ دو، دم لینے دو، بیچارہ ہول عظیم سے چھوٹ کر آیا ہے. اس کے بعد اسے پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا. اگر اس نے کہا کہ ابھی وہ زندہ ہے تو اس کی آمد کا انتظار کرتی ہیں، اور اگر اس نے کہا کہ وہ مر گیا تو کہتی ہیں کہ پھر وہ جہنم میں گرا، وہ جہنم میں گرا، یعنی یہاں تو نہیں آیا. اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 594 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں نکالو، تب وعدہ ہے کہ چاند طلوع ہوگا، اور چاند ایک عرصے سے ان لوگوں کے پاس طلوع نہیں ہوتا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ کو کون جانتا ہے، تو ان سے کہا گیا کہ یہاں ایک بڑھیا رہتی ہے، وہ اسے جانتی ہے مگر بالکل کمزور ہو چکی ہے اور اندھی ہو گئی ہے. آپ علیہ السلام نے اسے بلا بھیجا اور وہ آئی تو اس سے پوچھا کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر جانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ علیہ السلام نے کہا پھر مجھے بتا دو کون سی جگہ ہے. اس نے کہا میں آپ کو اس وقت تک نہ بتاؤں گی جب تک مجھے چند چیزیں نہ دے دیں، میرے پاؤں کو کھول دیں، میری آنکھوں کی بصارت واپس کر دیں اور میری جوانی پلٹا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کام مشکل نظر آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی عطا کرنا میرے ذمے ہے، پس تم اسے دے دو. پھر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو وہ سب کچھ دے دیا جو اس نے مانگا تھا. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دریائے نیل کے ایک کنارے سے ایک سنگ مرمر کے صندوق سے نکالا، اور جب اسے نکالا تو چاند طلوع ہوا اور آپ اس کو لے کر شام گئے. اور اسی بنا پر اہل کتاب اپنی میتوں کو شام لے جاتے ہیں، اور یہی وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے علاوہ کسی دوسرے یوسف کا ذکر نہیں کیا ہے. اب نمبر ہے 595. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جس دن پیدا ہوتا ہے بریکٹ میں لکھا ہے پیار میں سب سے بڑا ہوتا ہے، اور انسان جس دن مرتا ہے پھر بریکٹ میں لکھا ہے پیار میں اس سب سے وہ چھوٹا ہوتا ہے. اگلی ہیڈنگ نہیں، حدیث کا نمبر ہے 596. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی یقینی چیز کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے اور شک سے اتنی زیادہ مشابہ کہ جس میں کسی یقین کا شائبہ نہ ہو، موت کے سوا کسی اور چیز کو پیدا نہیں کیا. اگلی اور لاسٹ حدیث ہے یعنی 597. لکھا ہے کہ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں سب سے پہلے جس کی میت کے لیے تابوت بنایا گیا وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یوں ہم نے 597 تک احادیث پڑھ لی ہیں، اور اب آپ سے اس نشست سے اجازت چاہوں گی. اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے ابواب صلاۃ اور اس کی حدود. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کچھ عرصے کے بعد. خدا حافظ.